پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی جو کہ دانہ جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی، اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا پتھر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ چونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر پر چڑھے اور شہد کھا لے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی کیونکہ وہ پتھر پر چڑھتی تو اس کا پاؤں پھسل جاتا اور وہ گر پڑتی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگو، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک عقاب جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے چونٹی کی آواز سنی اور اس سے بولا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چال دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عقاب بولا، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ بہت خطرناک ہیں۔ چونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ عقاب بولا، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جاتے تو کوئی بھی شہد نہ کھا پاتا۔ عقاب بولا، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑو۔ عقاب بولا، میں تجربہ رکھتا ہوں، میں یہ چیز جانتا ہوں کہ شہد کھانا مہنگا پڑ سکتا ہے، ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں واتا۔ عقاب بولا، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ جس کام میں بھلائی نہ ہو میں وہ کام نہیں کرتا، میں اس سے معاونت کرتا ہوں۔ چونٹی بولی، ہاں خود کو ہنستا نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ اتنا کہہ کر چونٹی نے دوبارہ آواز لگانی شروع کر دی، کوئی ہے جو مجھے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بیچاری چونٹی، تمہیں شدید طلب ہے شہد کی اور تمہیں اس کی ضرورت ہے، میں تمہاری آرزو پوری کروں گی۔ چونٹی بولی، اللہ برکت دے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیر ہوا جانور۔ مکھی نے چونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چونٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی وقت بھی شہد کے چھتے کی طرف نہیں آتی۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد میں چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی وہ بے نتیجہ رہی، تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی، اے لوگو مجھے نجات دلاؤ، کوئی جوان مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکالے اور میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں۔ اسی وقت عقاب اپنے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر عقاب کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولا، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ آیا، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا، مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، ہم اور لینے کے چکر میں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں، اس لیے جتنی چیز میسر ہو اللہ کا شکر ادا کر کے ہمیں وہ کھا لینی چاہیے۔